CCD کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ہلاک تیفی بٹ کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے اگر مناظر کی بات کروں تو وہاں چیدہ لوگ ہی دکھائی دیے، کوئی زیادہ وہاں پر ہجوم دیکھنے میں نہیں آیا۔ شہزاد حسین بٹ صاحب نے ہم سے تفصیلی طور پر اس پر گزشتہ روز بھی گفتگو کی تھی، تو میں آج کی بات بھی ان سے کرنا چاہوں گی، اور خاص طور پر CCD کی کامیاب کارروائیاں اور آپریشنز پر بھی بات کروں گی۔ تو شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ CCD کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا مکمل طور پر کرائم فری بنانا ہے، اور کتنے آپریشنز کیے جا چکے ہیں؟ اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان تمام امور پر روشنی ڈالیں، اس کے بعد تیفی بٹ کیس کو بھی کھولتے ہیں۔ دیکھیں منیزہ معین صاحبہ، ابھی آپ پہلے سیگمنٹ میں انٹرنیشنل مجھے لے گئی تھی امریکہ اور افغانستان میں، اب آپ مجھے لوکل ایشو پہ لے آئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر لوکل ایشو پہ بات کر رہی ہیں تو باتیں پھر دو ہی چل رہی ہیں، مریم نواز دے کم تے CCD دیاں کاروائیاں، فرائی کر دو، ہاف فرائی کر دو، یہی گفتگو پورے پنجاب میں چل رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے مجھ سے CCD یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینی ہے تو میں آپ کو لے کے چلوں گا سب سے پہلے پیچھے۔ آپ کو جانا پڑے گا میرے ساتھ 1936 میں، جب برطانوی دور حکومت میں پنجاب میں یہ نافذ ہوا تھا۔ کیا؟ گنڈا ایکٹ۔ گنڈا ایکٹ کے تحت عادتاً جرم کرنے والے علاقے میں خوف و راس پیدا کرنے والے انتظامیہ کڑی نظر رکھتی تھی، جیل میں رکھتی تھی، نظر بندی کرتی تھی اور پھر سپرد خدا کر دیتی تھی۔ دوسرا دور آیا۔ دوسرے دور میں جنرل موسیٰ صاحب گورنر مغربی پاکستان 1966 میں، انہوں نے لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ تمام شہروں میں گنڈا ایکٹ لگا دیا۔ اب گنڈا ایکٹ جب لگا تو اس میں بھی کئی افراد پولیس مقابلے میں پار کیے، بڑی مشہور کہانیاں ہیں۔ مشہور کہانیوں کی بات کریں تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی سیلیبریٹی کا بھی اس کے ساتھ کوئی لنکیج ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں منیزہ، آپ شرارت سے بات نہیں آتی، بات یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے وہ انگلش اور اردو اخباروں میں پڑھی ہوگی۔ معروف گلوکارہ میڈم نور جہاں، اور میڈم نور جہاں کا اس زمانے میں توتی بولتا تھا، اور اس زمانے میں جو کام ہوتا تھا جنرل موسیٰ کے زمانے میں گنڈا ایکٹ تھا، سپرد خدا لوگوں کو کیا جاتا تھا، 100% میرٹ پہ تھا۔ لیکن اس کے پورے ٹینیور میں اگر آج تک کوئی چیز سامنے آئی ہے تو وہ صرف ایک چیز آئی ہے، اور وہ تھی جو آپ کا سوال ہے۔ میڈم نور جہاں گلوکارہ، انہوں نے اس وقت سفارش کی تھی، ایک شخص تھا اچھا شکر والا، وہ ان کا بھائی بنا ہوا تھا۔ اس کی سفارش پر جنرل موسیٰ نے اچھا شکر والے کو معافی دی تھی، ادروائز تمام بندوں پر گنڈا ایکٹ لگا کر سپرد خدا ہی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کسی کے کہنے پر کسی کو معاف کیا گیا تھا، تو یہاں پر تیفی بٹ والے کیس میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ گوگی بٹ نے کوئی ساتھ دیا ہے پکڑوانے میں تیفی بٹ کو، اور تیفی بٹ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو گوگی بٹ کا کیا بنے گا بٹ صاحب؟ اچھا ہاں منیزہ، میں آپ کا معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا۔ جب میں نے آپ سے بات کی نور جہاں کے سوال سے پہلے کہ دوسرا دور جنرل موسیٰ کا آیا، پھر ایک تیسرا دور بھی آیا۔ اس تیسرے دور میں بہت سارے پولیس مقابلے ہوئے پچھلے 10-15 سال میں، اس پر کچھ سوالیہ نشانات ہیں، کچھ بندے میرٹ پہ مارے گئے اور کچھ سب اچھا کر کے بھی سپرد خدا کیے گئے۔ چوتھا دور آیا اب مریم نواز کا، اس نے وہی کہانی اڈاپٹ کی ہے گنڈا ایکٹ والی، وہی مغربی پاکستان موسیٰ والی، اور اس کا نام دے دیا ہے نئی شکل میں CCD یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اب یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس پر سوالیہ نشان تھا کہ یہ لوگوں سے پیسے لے کے مارتا ہے، لیکن کسی جگہ پر بھی، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں نے CCD کا کوئی سپوکس مین یا سفارشی نہیں ہوں، میں نے باضابطہ تحقیق کی ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرٹ پر بندے مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ مریم نواز صاحبہ اس کام میں، نواز شریف صاحب اس کام میں انوالو نہیں ہوتے، یہ چٹھا صاحب کی ذمہ داری ہے، اور اسی نے مارا تیفی بٹ کو، وہی ہے۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ گوگی بٹ اس میں انوالو ہے؟ اچھا جی، اب آپ کا سوال آ گیا گوگی بٹ ٹیپو ٹرکا والے کا بیٹا امیر بلاج میں، اس کی باری بھی آئے گی، ٹیپو ٹرکا والا پر بھی جائیں گے ہم۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ کہ گوگی بٹ کہیں نہ کہیں انوالو ہے تیفی بٹ کو پکڑوانے میں۔
نہیں میں نہیں سمجھتا، وہ اس لیے کہ میں تیفی بٹ کو تھوڑا سا جو اپنے دوستوں کے ذریعے جانتا ہوں، وہ اتنا چلاک اور ہوشیار آدمی ہے. اور گوگی بٹ نے اپنی سپیچ میں بھی چند روز قبل ویڈیو لنک میں بھی کہا ہے کہ جی قرآن اٹھا کر کہا ہے کہ میری 3 سال سے اس سے بول چال نہیں تھی. اور خواجہ اظہر گلشن جو تیفی بٹ کے بھائی ہے وہ بھی کہتے ہیں ساڑھا تیفی بٹ سے تعلق نہیں ہے. تو بات یہ ہے اگر یہ دونوں بندوں کی سلام دعا نہیں ہے تو مخبری تو اس بندے کی جاتی ہے جس کے ساتھ کوارڈینیشن چل رہا ہو، تب پکڑوایا جاتا ہے. وسا بندہ پنجابی میں کہتا ہے وسا اس کا کھاتا ہے جس کے ساتھ مراسم ہوتا ہے، وہ آپ کی پیٹھ میں چھری مارتا ہے. لہذا گوگی کا اس کیس سے اس کو پکڑوانے میں تعلق نہیں ہے. ہاں میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، منیزے میں رات کو سویا ہوا تھا، اتنی لمبی سفید داڑھی تھی، ایک شخص آگے انہوں نے مجھے اٹھایا، خواب میں آیا تھا نا، خواب میں میں کہا کہتے اصل میں نہیں آ گیا. اتنی لمبی داڑھی تھی، سفید رنگ کا بارش آدمی تھا. کہتا ہے کل 5 بجے گوگی کی اس کی تیفی بٹ کی نماز جنازہ ہو گئی ہے، جانا ہے تو نے؟ میں کہا جی ہوئے گی تو جاواں گا نا، کل ہوئے گی تو میں چلا جاؤں گا. اس نے کہا میں نے پوچھ لیا گوگی بٹ صاحب کہا ہے؟ اس نے کہا 12 بجے رات کو گوگی بٹ کو اس کے گھر سے گرفتار کیا اور ایک شخص لے کے موٹر وے پہ چلا گیا. دوسرا شخص جو ہے وہ تیفی بٹ کو لے کے کراچی سے موٹر وے پہ چلا گیا. ایک رحمیہ رکھا کا مقام ایسے ہے جہاں دونوں گاڑیاں کٹھی ہو گئی اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے موبائل سے مختلف لوگوں کو کالیں بھی کی گئی. اب پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، کل کو گوگی بٹ کی وہاں موجودگی ہو جائے گی یا کیا ہوگا، لیکن تیفی بٹ مارا گیا اور گوگی بٹ کو وہ لے کے چلے گئے. میں کہا کہاں لے کے چلے گئے؟ تو میں ڈر گیا. آپ کو پتا سارا کچھ ہے، وہ الگ بات ہے، آپ بتا نہیں رہے. نہیں میں ڈر گیا بابا جی سے، ایک دم میری جا کھل گئی. میں کہا بابا جی گوگی کہاں ہے، گوگی کہاں ہے؟ اس کے بعد میری جا کھل گئی. بابا جی نے بتایا نہیں کہ گوگی کہاں ہے؟ وہ کہتے لے گئے پکڑ کے لے گئے. تو اسے پوچھا نہیں کتنے لے گئے؟ پوچھا، کہتا وہ لے گئے. میری جا کھل گئی. اچھا تو اب آپ کو یہ مصدقہ خبر ہے کہ گوگی بٹ سی سی ڈی کے حراست میں ہے؟ بابا جی نے کہا ہے، اللہ معاف کرے، توبہ 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 توبہ، کیسی بات کری؟ بابا جی نے کہا ہے اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، بابا جی کی بات تک تو ٹھیک ہو گیا، آپ کو بابا جی نے آگے خواب میں بتا دیا، لیکن مجھے یہ بتا دیں اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں منیزے، جو میں ایک ایمانداری سے یہ میں مریم نواز کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں کہ جو سی سی ڈی کا کام ہے، خدا کی قسم میں میں جاتا ہوں جہاں پر، وہاں پر یہ لوگ سی سی ڈی کی تعریف کر رہے ہیں. جو ڈکیتی کے دوران میری بچی کا، میری بیوی کا، میری بہن کا ریپ خدا نہ خواستہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا موت کے گھاٹ نہیں اتار دینا چاہیے؟ ماورا آئین ہے، غلط ہے، لیکن عدالتوں کی وجہ سے، لہذا ان بندوں کو جو سزائیں مل رہی ہیں عوام خوش ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ گوگی بٹ امیر بلاش کے قتل میں بے گناہ ہے. اور اس کو گوگی بٹ نہیں، تیفی بٹ کو تو 19 ماہ سے تلاش کیا جا رہا تھا، لیکن گوگی بٹ اس وقت حراست میں کیوں ہے؟ اس کے ڈیفینیٹلی کوئی اور کیسز بھی ہوں گے. لیکن آپ کا بہت شکریہ شہزاد حسن بٹ صاحب جو آپ نے اس پورے معاملے پر ہمیں بریف. بات یہی ہے کہ اگر انصاف کا نظام بہتر ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کوئی نئی فورس بنانے کی ضرورت پیش آتی؟ لیکن اب کیونکہ یہ نئی فورس بن چکی ہے جس کا نام سی سی ڈی ہے، اگر میں اس کی کارروائی کی بات کروں تو مکمل طور پر کرائم فری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں پر بھی جرائم پیشہ عناصر ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ تنظیم وہاں پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے. اور اگر ہم اس کا دیگر صوبوں سے موازنہ کریں تو اس حوالے سے پنجاب میں ریشو قدرے کم دکھائی دیتی ہے.